پہلی ہجری کے واقعات۔ قباء کے مقام پر مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد کی تعمیر۔ مسجد جمعہ کا قیام، اسلام کی سب سے پہلے خطبہ جمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ایوب انصاری کے گھر پر تقریباً 7 ماہ تک کا قیام۔ مسجد نبوی کے لیے زمین کی خریداری سہل اور سہیل سے اور حضرت ابوبکر صدیق کا رقم ادا کرنا۔ مسجد نبوی میں صفا کے چبوترے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس شروع ہونا۔ مسلمانوں کا کفار اور یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کا طے پانا۔ میثاق مدینہ میں کل 47 مضامین آرٹیکلز تھے۔ 39 مہاجرین اور 45 انصار کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا۔ مواقعات مدینہ۔ اذان کا آغاز، عبداللہ بن زید کو خواب آنا اور حضرت بلال کو فجر کے وقت اذان دینا۔ سریہ، کل سریات 56۔ پہلا سریہ سیف البحر۔ غزوات، کل غزوات 27۔ پہلا غزوہ ابوا، ویدان بھی اسے کہتے ہیں۔ دوسری ہجری کے واقعات۔ ظہر کی نماز کے دوران مسلمانوں کے قبلے کا تبدیل ہونا، جو احکامات فرض ہوئے۔ روزے فرض ہوئے، عیدین کی نماز کے احکامات، فطرانہ کے احکامات دیے گئے، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم، جہاد کی فرضیت کا حکم 2 ہجری کو دیا گیا۔ غزوہ بدر بھی 2 ہجری کو ہوئی۔ کفار کا لشکر اور مسلمانوں کا لشکر۔ کفار کا سپہ سالار ابو جہل، مسلمانوں کا سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لشکر کی تعداد 1000، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313۔ ہندا، ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندا تھا۔ ہندا کے بھائی ولید بن عتبہ کا حضرت علی سے مقابلہ ہوا۔ ہندا کے باپ عتبہ بن ربیع کا حضرت حمزہ سے مقابلہ ہوا۔ ہندا کا چاچا شیبہ بن ربیع حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وفات پا گئیں غزوہ بدر کے اندر۔ تیسری ہجری کے واقعات۔ تیسری ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ پس منظر، ہندا جس کا بھائی، باپ اور چچا غزوہ بدر میں مارے گئے، اپنے خاوند ابو سفیان کو اکسایا کرتی کہ تم غزوہ بدر کی ہار کی وجہ سے بزدل ہو گئے ہو۔ جنگ کے حالات۔ کفار کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر۔ کفار کا سپہ سالار ابو سفیان، مسلمانوں کا سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ کفار کے لشکر کی تعداد 3000، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000۔ کفار کے 30 لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کے 70 لوگ شہداء۔ عبداللہ بن ابی سلول، سردار قبیلہ خزرج، 300 لوگ لے کر مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہو گیا۔ اس کو رئیس المنافقین کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ PPSC میں آ چکا ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول۔ حضرت عبداللہ بن جبیر 50 تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑی پر تعینات ہوئے۔ خالد بن ولید اس غزوہ میں کفار کی طرف سے لڑے۔ مسلمان غزوہ بدر کی جنگ ہار گئے۔ پہلی مرتبہ عورتوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ 14 مسلمان اور 15 کفار عورتوں نے حصہ لیا۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنداد مبارک شہید ہوئے۔ بنو کنیکا نے غزوہ بدر میں اور بنو نذیر نے غزوہ احد میں بغاوت کی۔ چوتھی ہجری کے واقعات۔ بنو نذیر کے خلاف غزوہ بنو نذیر لڑا گیا۔ غزوہ رجی لڑا گیا۔ غزوہ بدر ثانی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 8 دن بیٹھے رہے۔ مسلمان اور کفار۔ مسلمانوں کی تعداد 3000، کفار کی تعداد 10,000۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ خندق کی لمبائی 5 میل، خندق کی چوڑائی 20 فٹ، گہرائی 10 فٹ۔ 21 دنوں میں خندق کھودی گئی۔
غزوہ کے دوران حضرت حسان بن ثابت بیمار تھے۔ حضرت صفیہ نے یہودیوں کے جاسوس کو مارا۔ کفار ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا لشکر عمر بن عبدو اپنے حواریوں کے ساتھ خندق پار کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے باقی کے لوگ واپس بھاگ گئے۔ 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ جاری رہا۔ 10 کفار جہنم واصل ہوئے، 4 مسلمان شہید ہوئے۔ بنو قریظہ نے غداری کی۔ 6 ہجری کے واقعات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کعبہ کا طواف کرتے دیکھا جاتا ہے۔ عمرہ کی غرض سے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کا سفر۔ لڑائی سے ڈر کر مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے۔ بیعت رضوان۔ مکہ والوں سے بات چیت کی خاطر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے۔ مکہ والے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قید کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے قافلہ میں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیکر بیبول کے درخت کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لیتے ہیں۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان کا ہاتھ تصور کر کے بیعت لی۔ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ حضرت علی نے لکھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ کفار کی طرف سے سہیل بن عامر تھے۔ حضرت 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ۔ قرآن میں اس صلح کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ 8 ہجری کے واقعات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن العاص نے بھی 8 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ غزوہ موتا۔ اسلام کی پہلی غیر عرب والوں کے خلاف جنگ۔ یہ جنگ رومیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ 3000 صحابہ شامل تھے۔ کفار کی طرف سے 1 لاکھ کا لشکر تیار تھا، لیکن ان میں سے 20,000 جنگجوؤں کے ساتھ صحابہ کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید۔ یہ جنگ 7 دن تک جاری رہی۔ حضرت خالد بن ولید کی بحیثیت مسلمان پہلی جنگ تھی۔ غزوہ موتا کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹی۔